جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم اللہ کرم۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صدق الله العلي العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم وهم على ذلك حتى يأتي أمر الله۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تهلك أمة أنا أولها والمهدي أوسطها وعيسى آخرها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدر امم سلطان مدینہ، وہ جس کے کفے پاک پسینہ گل قدر فردوس کی شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھتے رہیے۔ بندہ اور خدا سے واصل، خاکی اور انوار کا حامل، امی اور اسرار کا محرم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، ان پر چھڑکی پیار کی شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی بھائیوں، نوجوانان ملت، نیک ماؤں اور بہنوں، اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو مدرسہ احمدیہ کریمیہ مصرولیہ کے جلسے سالانہ میں شریک ہونے کا حسین موقع نصیب فرمایا۔ اس کو بھی تھوڑا نیچے کر سکتے ہیں، اس کو تھوڑا نیچے کر۔ یہ جگہ فیض و برکت کی جگہ ہے، یہاں خانقاہ رہ چکی ہے، چل چکی ہے، اللہ والے گزرے ہیں، اللہ اللہ ہوا ہے، ذکر الہی کے انوار ہیں، سلسلہ نقشبندیہ کے خیر و برکات ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان خیر و برکات کو دوام نصیب فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کے آیت اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پڑھی ہیں۔ آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان کیا ہے۔ میں نے اپنے نبی کو کیوں بھیجا؟ اتنے بڑے نبی، آخری نبی، میرے محبوب نبی، میں نے ان کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ جس نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر بھیجا، دنیا کی رہنمائی دے کر بھیجا، کامیابی کا راستہ دے کر بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو دنیا کے سارے دینوں پر غالب کر دے، سارے دینوں پر اسلام چھا جائے، اسلام کے علاوہ کوئی دین نہ رہے، اسلام کے علاوہ اللہ کی مرضی کا کوئی راستہ نہ رہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چاہے دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں اسلام کے غلبے کو ناپسند کریں، اسلام کے چھا جانے کو ناپسند کریں، اسلام کے حاوی ہو جانے کو ناپسند کریں، لیکن اسلام چھا کر رہے گا، اسلام غالب ہو کر رہے گا، ساری دنیا میں پھیل کر رہے گا اور قیامت تک رہے گا۔
دوستو دنیا کا کوئی دین رہے یا نہ رہے لیکن اسلام رہے گا. کسی دین کی حفاظت کی ذمہ داری جلسے کا عنوان ہے تحفظ شریعت. کسی مناسبت سے میں نے آیت پڑھی. دوستو دنیا کا کوئی دین رہے یا نہ رہے اسلام رہے گا. بلکہ میں کہتا ہوں ایک زمانہ آئے گا کوئی دین نہیں رہے گا اور صرف اسلام رہے گا. اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی دین کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں دی ہے اور اسلام کی حفاظت کی اللہ نے ذمہ داری دی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن اتارا ہے اور ہم قرآن کی حفاظت کریں گے. دوستو دنیا کی ساری طاقت مل جائے, ساری دنیا کے ممالک مل جائیں, سارے بادشاہ مل جائیں, دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں, قرآن کو مٹانے کے لیے مٹانے والے مٹ جائیں گے لیکن انشاءاللہ قرآن نہیں مٹے گا. انشاءاللہ قرآن نہیں مٹے گا. جیسا لوح محفوظ میں تھا اور جس طرح سے مکے اور مدینے کی گلیوں میں حضور پر اترا اور جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سنایا, آج اسی طرح سے قرآن کریم دنیا کے چپے چپے میں موجود ہے. عربی مدرسے کے طلبہ جو قرآن کا حفظ کرتے ہیں, حافظ ہوتے ہیں, ماشاءاللہ قرآن اسی طرح سے پڑھتے ہیں جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح سے صحابہ نے پڑھا. ایک نقطے اور شوشے کی کوئی تبدیلی نہیں. بہت دفعہ ایسا ہوا دنیا کی طاقتیں اٹھیں کہ اسلام کو مٹا دیا جائے, قرآن کو مٹا دیا جائے. سینکڑوں ابو جہل اٹھے, سینکڑوں ابو لہب اٹھے, عتبہ اور شیبہ اٹھے. سب کا مقصد یہی تھا کہ اسلام کو مٹا دیا جائے. لیکن دوستو مٹانے والے مٹ گئے, ابو جہل بے نام و نشان ہو گیا, عتبہ اور شیبہ اور ولید کا پتہ ہی نہیں چلا اور دین اسلام کا کارواں چلتا رہا اور چلتا رہے گا اور قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا. آج دنیا میں سب سے زیادہ تعداد جس مذہب کی ہے وہ بھائی میرا بہت دنیا میں سب سے زیادہ تعداد دوستو جس مذہب کی ہے وہ عیسائیوں کا مذہب ہے. بہت سارے ممالک سینکڑوں ملک ہیں, بڑی طاقتیں ان کے پاس, بڑے وسائل ان کے پاس اور وہ پوری طاقت اسلام کو مٹانے کے لیے لگا رہے. مسلمانوں کو طرح طرح سے بہکاتے ہیں, کبھی علاج کے ذریعے, کبھی جو ہے ان کی مدد کرنے کے ذریعے, اسکولوں کے ذریعے, اسپتالوں کے ذریعے طرح طرح سے اسلام کو مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. لیکن دوستوں میں بتا دوں ان کا مذہبی حال کیا ہے. ان کی مذہبی کتاب انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی, آج پوری دنیا میں وہ انجیل کہیں موجود نہیں, پوری دنیا میں کہیں انجیل موجود نہیں. اور قرآن کو جہاں دیکھو قرآن موجود ہے, جس طرف دیکھو قرآن موجود ہے دوستو, لیکن انجیل آج دنیا میں کہیں موجود نہیں. عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے اٹھا لیے گئے, انجیل عیسائیوں کے حوالے کر کے چلے گئے, اسے محفوظ رکھنا, اس کی حفاظت کرنا. لیکن انجیل کے حاملین نے, عیسائیوں نے, پادریوں نے انجیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جب کوئی بڑا پادری آتا ایک نئی انجیل بنا لیتا اور کہتا یہی عیسیٰ علیہ السلام پر اتری ہے, دوسرا آتا نہیں بنا لیتا, تیسرا آتا نہیں بنا لیتا. ہوتے ہوتے ایک زمانے میں 100 انجیلیں ہو گئی. اتری تھی ایک اور ہو گئی 100 انجیلیں. اب عوام نے علماء سے پوچھنا شروع کیا اس میں اصلی کون ہے. تو جو پادری جو انجیل بناتا تھا اسی کے بارے میں کہہ دیتا تھا یہ اصلی ہے. ایک کو کہتا, دوسرا دوسرے کو کہتا, تیسرا تیسرے کو کہتا. ہوتے ہوتے جو ہے عوام پریشان ہو گئے کہ اصلی کون ہے, نقلی کون ہے. عوام نے علماء سے پوچھا ذرا بتاؤ اصلی کون ہے. کوئی کسی کو, کوئی کسی کو, کوئی کسی کو بتاتا. عوام نے علماء کا گریبان پکڑ لیا اور کہا تم اس کو اصلی بتلا کے ذرا دوسرے کو اصلی بتا, صحیح بتاؤ کہ اصلی انجیل کون ہے. جب عوام نے پریشان کیا تو پادری لوگ پریشان ہو گئے. ایک کانفرنس منعقد کیا, ساری دنیا کے پادریوں کو بلایا, اصلی انجیل متعین کرنے کے لیے کہ اصلی انجیل کون ہے. چنانچہ کئی ہزار پادری اکٹھا ہو گئے. جب سب آئے اصلی انجیل متعین کرنے کے لیے بڑی کانفرنس میں شریک ہوئے تو اس میں کوئی انجیل کا حافظ نہیں تھا. دوستو اگر مسلمانوں کو بلاتے, اگر 1000 عالم آتے تو اس میں 800 قرآن کے حافظ ہوتے. لیکن کئی ہزار عیسائی علماء آئے اور ان میں کوئی انجیل کا حافظ نہیں. اب
سوچتے بڑی دیر کے بعد یہ ترکیب سمجھ میں آئی، ایک بہت بڑی میز بنائی جائے اور اس میز پر انجیل کو رکھ دیا جائے، ساری انجیل اور نیچے سے ہلایا جائے، جو اصلی ہوگی۔ کیا یہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے کر دیجیے، قریب کر دیجیے ان کو۔ اور آ دیجیے۔ بہت بڑی میز بنائی گئی اور اس میز پر ساری انجیلوں کو رکھا گیا اور پوچھا گیا، رکھا گیا اور یہ کہ اصلی انجیل کیسے متعین کی جائے؟ کہاں نیچے سے ہلاؤ، جو اوپر رہ جائے وہ اصلی ہے، جو نیچے گر جائے وہ نقلی۔ اس طرح سے چنانچہ پادری لوگ ہلاتے رہے اور انجیلیں دھڑا دھڑ گرتی رہی۔ جب 4 انجیل رہ گئی تو ہلانا چھوڑ دیا۔ مرقس کی انجیل، لوقا کی انجیل، متی کی انجیل اور یوحنا کی انجیل، یہ 4 انجیل رہ گئی تو ہلانا چھوڑ دیا۔ دوستو اگر مجھے دیتے تو ہلا کر وہ بھی گرا دیتا، وہ بھی ہلا کر گرا دیتا۔ دوستو یہ تو ان کے اصلی انجیل کی حالت ہے اور ہمارے قرآن کی حالت الحمدللہ ایسی ہے، جیسا اللہ نے اتارا تھا اسی طرح سے آج بھی محفوظ اور قیامت تک محفوظ ہے۔ اور اتنے حافظ آج یہ سال کا آخر چل رہا، عربی مدرسوں کے جلسے دستار بندی چل رہے، کسی میں 25 حافظ، کسی میں 20 حافظ، کسی میں 100 حافظ۔ ابھی کنوا کے مدرسے میں پتہ نہیں کتنے 100 حافظ، کہیں 112 حافظ۔ سب کہتا ہوں اس سال دنیا میں جتنے حافظ ہیں آئندہ سال اس سے زیادہ ہو جائے گا، اور جتنے عالم ہیں انشاءاللہ آئندہ سال سے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک مدرسہ دارالعلوم دیوبند الحمدللہ ہر سال 1800 عالم پیدا کرتا ہے، ایک دو نہیں کتنے 1800 عالم، 50 مفتی پیدا کرتا ہے، 50 مفسر پیدا کرتا ہے، اور ایک عالم اگر کسی علاقے میں چلا جاتا ہے تو پورے علاقے میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے، انقلاب پیدا کر دیتا ہے۔ دوستو اس دین کو کون مٹا سکتا ہے؟ ہمارے دشمن جو ہیں وہ منفی کوششیں کر رہے ہیں، ہمارے خلاف قانون بنا رہے ہیں، ہمارے خلاف جو ہے گالی دے رہے ہیں، سازش کر رہے ہیں، ہمارے رسول کو گالی دے رہے ہیں، صحابہ کو گالی دے رہے ہیں، مسلمانوں کو گالی دے رہے ہیں۔ ان کی کوششیں منفی ہیں اور ہماری کوششیں مثبت ہیں، اور مثبت کو ترقی ہوتی ہے اور منفی بنا کے گھاٹ کر جاتا ہے۔ ابو جہل کی کوششیں منفی تھی، عتبہ اور شیبہ کی کوششیں منفی تھی، فرعون اور نمرود کی کوششیں منفی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر اور حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ کی کوششیں مثبت تھی۔ جو مثبت ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، اس سے منفی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آج دنیا کی بین الاقوامی کا بڑے بڑے ممالک کے وزراء خارجہ رات بھر اکٹھا ہو کر کہیں میٹنگ کرتے ہیں۔ لیکن کیا کرتے ہیں؟ ان عربی مدرسوں کو بند کر دو، یہ دہشت گردی کا اڈا ہے، فلاں ہے فلاں، رات بھر میٹنگ ہوتی ہے، رات بھر میٹنگ چلتی ہے، شراب کے جام چلتی ہے، تجویزیں پر تجویزیں لکھی جاتی ہیں، اور دوستوں صبح کوئی مدرسہ بند نہیں ہوتا، 40-50 مدرسے اور کھل جاتے ہیں کہ نہیں کھل جاتے ہیں۔ دوستوں جو انگریزوں نے، ابھی مولانا نے انگریزوں کا تذکرہ کیا، انگریزوں نے جب ہندوستان پر اپنی حکومت حاصل کر لی 1857 میں، انہوں نے علماء کو ختم کر کے مدارس مساجد سب کو ختم کر کے پورے ہندوستان پر اپنی حکومت کو مضبوط کر لیا، اور برطانیہ کی پارلیمنٹ میں، وہاں کے ایک ممبر پارلیمنٹ نے قرآن کو میز پر پھینک دیا اور کہا جب تک یہ کتاب رہے گی تب تک ہم ہندوستان پر اپنی حکومت کو باقی نہیں رکھ سکتے۔ یہ مسلمانوں کے اندر روح رسول عربی پیدا کرتی رہے گی، روح جہاد پیدا کرتی رہے گی، اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرنے کا جذبہ پیدا کرتی رہے گی۔ ہم مسلمانوں پر حاوی نہیں ہو سکتے، ہم ہندوستان میں اپنی حکومت باقی نہیں رکھ سکتے، اس لیے ضروری ہے کہ اس قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ تجویز منظور ہو، بہت بڑا بجٹ منظور ہوا اربوں اربوں کا، کہ اتنا پیسہ خرچ کر کے دنیا سے قرآن کو ختم کر دیا جائے، خاص طور سے ہندوستان سے۔ چنانچہ وہاں سے بڑے بڑے افسر آئے اور ہندوستان میں وزارت قائم ہوئی، جگہ جگہ آفس بنی قرآن کو جلانے کے لیے، پولیس کے لوگ، حکومت کے لوگ گھروں اور مسجدوں پر چھاپے مار مار کر قرآن کے نسخوں کو اکٹھا کرتے تھے۔ جب بہت زیادہ نسخے اکٹھا ہو جاتے تو آگ لگا دیتے تھے، قرآن کو جلا دیتے تھے۔
دیوبند کے قریب ایک جگہ ہے پانی پت، آج بھی وہ جگہ موجود ہے، پانی پت شہر ہے، وہاں اس زمانے میں حفظ قرآن کا بڑا چرچا تھا، ہر گھر میں اگر گھر میں 10 بچے اور بچیاں تو سب کی سب آتی، بیوی اور شوہر سب آتی۔ اس علاقے میں جو افسر قرآن جلانے کے لیے متعین کیا گیا، ایک مسلمان زمیندار نے اس کی دعوت کی۔ جب وہ انگریز افسر دعوت آ چکا تو مسلمان نے کہا ہمارے یہاں دستور ہے کوئی معزز مہمان آتا ہے تو ہم اس کو قرآن سناتے ہیں، آنے کے بعد قرآن سناتے ہیں، آپ سنیں گے قرآن؟ تو انگریز اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہتا جی ہم سنے گا، جی ہم قرآن سنے گا۔ اس نے محلے کے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کر دیا، 20 بچے اکٹھا ہو گئے اور کہا سب ہاتھ میں جس سے چاہو سنو۔ اس نے ایک چھوٹے سے بچے سے کہا پڑھو 20ویں پارہ سے۔ انگریز قرآن جلاتا ہے تھا، جانتا تھا 30 پارے، کہا 20ویں پارے سے پڑھو۔ اس بچے نے بسم اللہ کا فر پڑھنا شروع کیا، رک ہی نہیں رہا، جیسا شاعر نے کہا تھمتا نہ تھا کسی سے سہلے رہا، وہ پڑھتا ہی چلا گیا۔ جب قرآن یاد ہوتا اتنا لطف آتا، پڑھنے میں اتنا لطف آتا کہ اس پڑھنے والے کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ہم بچپن میں جونپور میں پڑھتے تھے، وہاں ایک حافظ ریل کی طرف پڑھتے تھے، ایک حافظ انجن کی طرف پڑھتے تھے، ایک حافظ جنہیں چاہتے نابینا، بالکل نابینا، مادرسہ بن گئے تھے، لیکن قرآن اتنا اچھا یاد، اتنا اچھا یاد، شبینہ پڑھتے تھے 2 رکعت اور پورا قرآن پڑھتے تھے، جھوم کر مزے لے لے کے پڑھتے تھے، اور پڑھتے جھومتے ان کا چہرہ مقتدیوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ اندھے تو پتہ چلتا ہے، پھر لوگ نہیں توڑتے ان کے چہرے کو صحیح کرتے ہیں۔ میں اب یہ کر رہا ہوں کہ قرآن پڑھنے والے کو اتنا مزہ آتا، چنانچہ وہ بچہ چھوٹا فر پڑھتا رہا، رکتا ہی نہیں۔ انگریز کی حالت خراب ہو گئی، اس نے دوسرے کو قرآن ختم کرنا، یہاں اس کے سامنے قرآن ڈنڈے کی چوٹ پر پڑھا جا رہا ہے۔ اس نے روک گاٹھنے کے کہا بچے تم غلط پڑھ رہے، تو بچہ بہت جریف تھا، قرآن پڑھنے والا ڈرتا نہیں کسی سے، اور لوگ ڈر جائیں لیکن قرآن والا کسی سے نہیں۔ بچہ کہتا چچا تم غلط کہہ رہے ہو، صحیح پڑھ رہے ہو۔ دوسرا بچہ کھڑا، اس نے کہا چچا تم نے غلط ٹوکا، تیسرے نے کہا بھی غلط ٹوکا، چوتھے، سارے بچے بول پڑے چچا کی تو حالت خراب ہو گئی۔ اس نے کہا ہم قرآن کے نسخوں کو تو جلا سکتے ہیں لیکن ان معصوم سینوں سے قرآن کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ چنانچہ اسی دن سے وہ تنقید ختم ہو گئی، ٹھنڈے بستر بستے میں ڈال دی گئی، ختم کر دی گئی وہ تنقید۔ دوستو قرآن کریم کو کوئی طاقت ختم ہی نہیں کر سکتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول پاک ہم آپ کو ایسا کلام دیں گے، ایسا قرآن دیں گے لا یقصدہ مون، جس کو کوئی پانی دھل ہی نہیں سکتا، ایسا قرآن دیں گے جس کو کوئی پانی دھل نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن صرف کاغذ میں نہیں ہے، سینوں کے اندر موجود ہے، اور جو چیز سینوں کے اندر موجود ہے اس کو کوئی پانی دھل نہیں سکتی۔ فرمایا کوئی آگ جلا نہیں سکتی، اس لیے کہ کاغذ ہے تو آگ جلا دے گی، سینے میں تو کس طرح سے کوئی جلائے گا۔ دوستو اور اللہ نے فرمایا یقرؤہ نائم ویقظان، سونے والا بھی پڑھے گا اور جاگنے والا بھی پڑھے گا۔ یاد رکھیے قرآن ایسی کتاب ہے سونے والا بھی پڑھتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم جو 60 سال تک محتمم رہے، حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک دن نیند میں 9 پارہ پڑھ گئے، نیند میں سوئے 9 پارہ پڑھ گئے۔ آپ میں سے جو تجربے کار ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اکثر ان کو تجربہ ہوگا کہ رات میں کبھی اٹھتے ہیں اور ان کی زبان سے رات میں کبھی اٹھتے ہیں اور ان کی زبان پر قرآن کی کوئی یاد جاری ہے، نیند میں بھی پڑھ رہے ہیں۔ 2 سگے بھائی تھے، وہ قرآن کی دونوں حافظ تھے قرآن کی، اور دونوں رات میں سوئے رہتے، ایک چارپائی پر دوسرا دوسری، اور ایک سناتا تھا دوسرا سنتا تھا، اور دونوں سوتے تھے۔ جب غلطی ہوتی تو یہ جا کر ٹوک دیتا، وہ صحیح کر لیتا، یہ بھی سو جاتا اور یہ بھی سو جاتا، وہ پڑھ رہا اور یہ سن رہا۔ دوستو یہ قرآن کا کرشمہ ہے، اس طرح کی کتاب جسے سونے والا بھی پڑھنا، جاگنے والا بھی پڑھنا، جو اندھوں کو بھی یاد ہے اور بیناؤں کو بھی یاد ہے، بوڑھوں کو یاد ہے، بچوں کو یاد ہے، بچیوں کی یاد ہے۔ دوستو اس قرآن کو، اس دین کو، اس ایمان کو، اس اسلام کو کوئی کبھی ختم نہیں کر سکتا۔ سازشیں بہت چلتی رہی اسلام کے خلاف، لیکن سازشیں سب کی سب ختم ہو گئی۔ حضور کے زمانے میں سازشیں
سے ہوئی. حضور کے بعد ہندوستان میں جب اکبر کی حکومت ہوئی، اکبر ایک گمراہ قسم کا بادشاہ تھا. اس نے سوچا شریعت اسلامیہ کو مٹا دیں، قرآن کو ختم کر دیں، حدیثوں کو ختم کر دیں. اس نے ایک نیا دین بنایا. اس دین کا نام رکھا دین الہی. یہ گمراہ فرقوں کی عادت ہے اپنے فرقوں کا نام بڑا اچھا رکھتے ہیں. جتنے گمراہ فرقے ہیں اپنے فرقے کا نام بہت اچھا رکھتے ہیں. کوئی قرآن کی طرف نسبت کرے گا، کوئی حدیث کی طرف نسبت کرے گا، کوئی سنت کی طرف نسبت کرے گا. اکبر نے جو دین بنایا تھا اس دین کا نام رکھا تھا دین الہی. اس دین میں نماز پڑھنا حرام، روزہ رکھنا حرام، زکات دینا حرام، غیر مسلم سے شادی کرنا جائز، برہمنوں کی طرف ٹیکا لگانا جائز. عجیب طرح کا دین تھا. اور اکبر نے اعلان کر دیا تھا سارے لوگ اسی دین کو اختیار کریں. اس زمانے کا مورخ ضیاءالدین برنی لکھتا ہے پورے ہندوستان میں اکبر کے دین کا چرچا. جس کو دیکھو اکبر کا دین مان رہا ہے، ہر طرف اس کا دین پھیل رہا ہے. دوستو، اور جو مخالفت کرتا تھا اکبر اس کو سخت سزا دیتا تھا. جونپور کے قاضی نے مخالفت کیا، اکبر نے ان کو بورے میں بند کر کے دریا ڈوبتے ہوئے دے دیا. لیکن دوستو، دیکھتے دیکھتے سرزمین پنجاب سے ایک شخصیت اٹھتی ہے جس کو دنیا شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کے نام سے جانتی ہے. مجدد صاحب نے اکبر کو للکارا، اکبر تیرا دین نہیں چلے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چلے گا، اسلام چلے گا. دونوں میں ٹکر ہوئی. ایک طرف تخت و تاج ہے اور لشکر و سپاہ ہے، اور ایک طرف ٹاٹر بوریا ہے، اور دونوں میں ٹکر ہوئی. دنیا نے دیکھا کہ اکبر کا دین ایسا ختم ہوا کہ آج اس کا ماننے والا تو چھوڑو، دنیا میں کوئی جاننے والا بھی نہیں بنا. تاریخ کا قصہ پارینہ افسانہ بن گیا. چنانچہ کسی شاعر نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا، کہتا ہے نہ تخت و تاج میں، نہ تخت و تاج میں، نہ لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں. اللہ والوں کی شان ہی عجیب ہوتی ہے. یہی مجدد صاحب اکبر کے مرنے کے بعد جہانگیر کے دربار میں لائے گئے. جہانگیر کے ہاں یہ رسم تھی، کوئی بادشاہ سے اگر ملنے آتا تھا جھک کر سلام کرتا تھا. جھک کر اس کو کشتی سلام کرتے تھے، کشتوں میں جھکتے ہیں جب سلام ہوتا ہے. آپ حیدرآباد میں چلے جائیے، وہاں بھی کشتی سلام ہوتا ہے. جو نوابوں کے شہر ہے لکھنؤ میں بھی جھک کر سلام کرتے ہیں. چنانچہ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنے دورے میں لکھنؤ گئے. وہاں ایک شیعہ مجتہد حضرت سے ملنے آئے اور اس نے جھک کر سلام کیا. جیسا وہاں کا دستور جھک کر مولانا اسماعیل نے اس کو انگوٹھا دکھا دیا. اس نے سلام کیا، مولانا نے اس کو انگوٹھا دکھا دیا. وہ کہنے لگا مولانا آپ اتنے بڑے عالم شاہ ولی اللہ کے پوتے، ہندوستان میں آپ کا ڈنکا بج رہا اور آپ غیر سنجیدہ حرکت کر رہے ہیں. میں سلام کر رہا ہوں اور آپ مجھے انگوٹھا دکھا رہے ہیں. تو مولانا اسماعیل کسی سے دبنے والے نہیں تھے، باطل کے خلاف شمشیر برہنہ تھے. مولانا اسماعیل نے کہا تم نے میرے نبی کی سنت بگاڑی، میں نے تجھے بگاڑا. تو نے میرے نبی کی سنت بگاڑی، میں نے تجھے بگاڑا. دوستو، مجدد صاحب جب جہانگیر کے دربار میں آئے جھک کر سلام نہیں کیا. مغل بادشاہوں کا دستور تھا کہ جو آئے جھک کر سلام کیا. مجدد صاحب نے جھک کر نہیں سلام کیا، کھڑے کھڑے السلام علیکم کہا. اکبر جہانگیر نے کہا اے فقیر، تو نے شاہی ادب نہیں پورا کیا، جھک کر سلام نہیں کیا. مجدد صاحب فرماتے ہیں یہ مرد مومن کی نشانی ہے، یہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتی. جب سر دربار کہا، جہانگیر کو غصہ بھی آیا، شرم بھی آئی کہ ایک فقیر سر دربار میرے حکم کو ٹھکرا رہا ہے. اس نے درباریوں سے کہا اس مغرور کی طاقت، اس مغرور کی گردن طاقت سے جھکا دو. مورخین لکھتے ہیں دربار میں جتنے لوگ تھے گردن پکڑ سکتے تھے، گردن پکڑ کر لٹک گئے، لیکن گردن پس سے مسیح جھکی ہی نہیں، گردن جھکی ہی نہیں. اب بادشاہ نے کیا کرتا، آخری طاقت استعمال کر لیا. اپنے تخت کے سامنے بادشاہ نے چھوٹا سا جھروکا جنگلہ بنا رکھا تھا، چھوٹی سی کھڑکی بنا رکھی تھی. کوئی آئے جھک کر آئے، کہا اس کھڑکی سے ان کو داخل کرو. کھڑکی میں داخل ہونے کے لیے جھکیں گے، میں سمجھوں گا میرا عدد ہو گیا. چنانچہ لوگ زبردستی اس کھڑکی سے ان کو داخل کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے وہاں بھی حفاظت فرمائی. ایسے جھکنے کے بجائے پیچھے جھک کر چلے گئے، سامنے جھکنے کے بجائے پیچھے جھک کر چلے آئے، اور اللہ نے وہاں بھی ان کی حفاظت فرمائی. علامہ اقبال مشہور شاعر
جب سرہند میں مجدد صاحب کی قبر پر پہنچے تو جہانگیر کے دربار میں گزرا ہوا واقعہ یاد آیا. اپنے اشعار میں کہتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک جو کہ میرے فلک مطلع انوار، جس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. کون صاحب اسرار؟ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس درد سے ہے گرمیاں حرار. آگے کہتے ہیں وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. دوستو میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ بڑے بڑے بادشاہ اٹھے اسلام کو مٹانے کے لیے، لیکن اسلام کو مٹانے والے خود مٹ گئے، خود ختم ہو گئے. دو شکل ہے، یا تو مٹ گئے یا اللہ نے خود ان کو مسلمان کر کے اسلام کا خادم بنا دیا. تاتاریوں نے بغداد میں حملہ کر کے 18 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا. بادشاہ وقت کو گورے میں بند کر کے ہاتھی سے رگوا دیا تھا. مستعصم باللہ خلیفہ تھا، اور جتنی مسجدیں تھی، جتنی خانقاہیں تھی، جتنے مدرسے تھے، جتنے کتب خانے تھے، سب ختم کر دیے. پوری دنیا میں عیسائی اور یہودی جشن مسرت منا رہے تھے. اسلام ختم ہو گیا، بادشاہ وقت ختم ہو گیا، سارے مدرسے ختم کر دیے گئے، ساری مسجدیں ختم کر دی. مرکز اسلام میں اسلام کی راجدھانی جو بغداد تھی وہاں پر حملہ ہو گیا اور اسلام ختم ہو گیا. سب خوشی منا رہے تھے، جشن مسرت منا رہے تھے. حالانکہ انہیں پتا نہیں ہے کہ اسلام مٹانے سے مٹتا نہیں ہے، اسلام مٹانے سے اور بڑھتا ہے. جیسا کسی شاعر نے مشہور شعر میں کہا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے. جتنا دباتے ہیں لوگ اسلام اتنا ہی ابھرتا ہے، اور اسلام میں اپنی توانائی اور طاقت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. دوستو کبھی بھی اسلام دبا نہیں. چنانچہ وہی تاتاری جنہوں نے مسجدوں، مدرسوں، خانقاہوں، بادشاہوں، علماء سب کو ختم کر دیا تھا، انہی کا پوتا مسلمان ہو جاتا، انہی تاتاریوں کا پوتا مسلمان ہو جاتا. دادا نے جہاں جہاں مسجدیں گرائی تھی، پوتے نے مسجدوں کو بنوا دیا. اس کی شکل یہ بنی کہ تاتاری جو بادشاہ تھا، اس کا بیٹا جو ولی عہد تھا، اس نے جنگل میں ایک جگہ اکوائر کر رکھی تھی اپنے شکار کے لیے کہ کوئی اس جگہ میں داخل نہ ہو، کوئی قدم نہ رکھے اس میں، میری شکار کی مخصوص جگہ. ایک بزرگ تھے مولانا جمال الدین، انہیں معلوم نہیں تھا کہ بادشاہ کی جگہ اس میں جا کر بیٹھ گئے، اپنا گدری بٹھایا، بوریا جا کر بیٹھ گئے. بادشاہ کے لڑکے نے دیکھا کہ میری چراگاہ میں، میری مخصوص جگہ میں ایک آدمی بیٹھا، کہا پکڑ کر لاؤ اسے. لوگ پکڑ کر لے آئے حضرت کو. حضرت جب بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے ولی عہد کے سامنے، تو ولی عہد نے بادشاہ جاتے ہوئے کہا تم اچھے ہوئے اب کتا اچھا. غصے میں کہا تم اچھے ہوئے اب کتا اچھا. حضرت نے بڑا پہلا جواب دیا. انہوں نے جواب دیا اگر میرا اللہ مجھ سے خوش ہے تو میں اچھا ہوں، اور اللہ مجھ سے ناراض ہے تو کتا اچھا. صحیح بھی ہے، جس انسان سے اللہ خوش ہے وہ آج انسان اچھا ہے، اور جس انسان سے اللہ خوش نہیں ہے، اللہ کی مرضی پر نہیں چل رہا، اس انسان سے کتا اچھا ہے. اس لیے کتا جہنم میں نہیں جائے گا اور یہ انسان کو جہنم میں جائے گا. بات حضرت نے جواب دیا. بادشاہ کو جواب بہت پسند آیا. بادشاہ نے کہا تم ہو کون؟ کہنے لگے میں مسلمان ہوں. کہنے لگے مسلمان کس کو کہتے ہیں بتاؤ. انہوں نے توحید، رسالت، آخرت کی تفصیل بتلائی. اس کے دل میں اسلام گھر کر گیا. اس نے کہا میں تو ضرور مسلمان ہو جاتا، لیکن ابھی اگر ہو جاؤں گا تو بادشاہ کے مرنے کے بعد مجھے بادشاہت نہیں ملے گی. جب میں بادشاہ ہو جاؤں گا تو تم میرے پاس آنا، اسلام کی دعوت پیش کرنا، میں مسلمان ہو جاؤں گا. مجھے اسلام پسند آ گیا. چنانچہ جب یہ بادشاہ ہوا، اس بزرگ کا انتقال ہو گیا. انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کیا کہ اس بادشاہ نے وعدہ کیا جب یہ بادشاہ ہو جائے گا جا کر اسلام کی دعوت پیش کرنا، وعدہ یاد دلایا. چنانچہ جب یہ بادشاہ ہو گیا تو اس بزرگ کے بیٹے اپنے باپ کی وصیت کے اعتبار گئے، دربار میں جانا چاہا. درباریوں نے روک دیا مت جاؤ. کہا مجھے جانا ہے، وعدہ ہے. کہا کہ نہیں تم سے کیا وعدہ ہے، بھاگو یہاں سے. لگا دیا. جب نہیں جانے دیا تو شاہی محل کے قریب کھڑے ہو کر اذان دینا شروع کیا. اللہ اکبر اذان دینا شروع کیا. اذان میں ایسا دم ہے، ایسا زور، ایسا تنتنا ہے، ایسا جلال ہے کہ بادشاہ نے اذان کی آواز سنی تو کہا یہ جو بول رہا ہے اسے پکڑ کر لاؤ. چنانچہ اس طرح سے
معلوم پہنچے. جب پہنچے اپنے والد کا پیغام سنایا کہ جنگل میں بزرگ ملے تھے اور آپ نے اسلام لانے کا وعدہ کیا تھا. ان کا تو انتقال ہو گیا. میں ان کی وصیت کے مطابق آیا ہوں اسلام کی دعوت پیش کرنے. کہا پھر پیش کرو اسلام کی دعوت کو. پیش کیا, مسلمان ہو گئے اور اعلان کرتے میری ساری حکومت مسلمان ہو گئی. ساری حکومت مسلمان ہو گئی. اور دوستو دادا نے جہاں جہاں مسجدیں گرائی تھی پھر سے بن گئی, مدرسے پھر سے بن گئے, کتب خانے پھر سے بن گئے, خانقاہیں پھر سے بن گئی اور اسلام پھر اسی طرح چلا رہا ہے. دوستو کبھی بھی اسلام کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی, میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ دین پر باقی رہے گی, قیامت تک باقی رہے گی. فرمایا لا یضرهم من خذلهم, جو ان کا ساتھ چھوڑ دے گا ان کا کچھ نہیں کر سکتا, جو ان کی مخالفت کرے گا ان کا کچھ نہیں کر سکتا. وہم علی ذلک حتی یأتیہم اللہ, اور قیامت کے آنے تک وہ اسی طرح سے دین پر باقی رہیں گے. دوستو جب ہمارے حضور نے فرما دیا, ہمارے حضور نے صحیح حدیث ہے کہ انشاءاللہ کوئی باقی رہے یا نہ رہے اسلام باقی رہے گا. آج دنیا میں اسلام کے خلاف بڑی سازشیں چل رہی ہیں, کہیں طلاق کے خلاف, کہیں حلالے کے خلاف, اور کہیں وراثت کے خلاف, اور کہیں طرح طرح کے اسلامی. لیکن دوستو یہ قصہ نیا نہیں ہے, یہ قصہ بہت پرانا ہے, صدیوں سے یہ ہوتا رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں گے یہ سب کے سب کہاں گئے پتہ ہی نہیں چلے گا اور اسلام اسی طرح سے چلتا رہے گا. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی فتح امت, وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے جس کے شروع میں میں ہوں. حضور فرماتے ہیں جس امت کے شروع میں میں ہوں, والمہدی اوسطھا, درمیان میں مہدی آئیں گے, عیسیٰ آخرھا, اور آخر میں عیسیٰ آئیں گے. ابھی تو دوستوں صرف حضور ہی کا زمانہ چل رہا ہے, ابھی مہدی بھی نہیں آئے ہیں, ابھی عیسیٰ بھی نہیں آئے ہیں, اور الحمدللہ دین زندہ ہے کہ نہیں زندہ؟ دین زندہ ہے اور زندہ رہے گا. اور جب مہدی آ جائیں گے اور زندگی بڑھ جائے گی, جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے دین بالکل بلند بالا ہو جائے گا. آج دنیا میں مسلمانوں کے ملکوں میں سب سے زیادہ مصیبت زدہ ملک جو ہے, سب سے زیادہ فتنوں کا شکار جو ملک ہے وہ شام ہے. پورے شام میں تہلکہ مچا ہوا, کوئی گھر محفوظ نہیں ہے. سنیوں کے گھروں پر, مسلمانوں کے گھروں پر شیعہ حملہ کر رہے ہیں, ایران حملہ کر رہا, روس حملہ کر رہا, ایٹمی جو کیمیاوی بم گرانے جا رہے ہیں, بچے اپنی ماؤں کے گودوں میں ختم ہو جا رہے ہیں. یہ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ ہم مرکز اسلام شام, جس کی حضور نے فضیلت بیان کیا, جس کا بڑا درجہ ہے, حضور نے فرمایا مسلمانوں کا لشکر آخر میں غوطہ میں ہوگا, اور وہ غوطہ کو بالکل انہوں نے سمندر کو غوطہ دے دیا, ختم کر دیا, بالکل تہس نہس کر دیا. لیکن انہیں پتہ نہیں ہے ایک دن وہ آنے والا ہے جب شام مرکز اسلام بنے گا. جب شام مرکز اسلام بنے گا ساری طاقتیں ختم ہو جائیں گی, ایران اور روس اور بشار الاسد بے نام و نشان ہو جائے گا. چنانچہ اسی شام کی مسجد میں, دمشق کی مسجد میں حضرت مہدی جب ظہور فرمائیں گے, جو حضور کی نسل کے ہوں گے, بہت بڑے اللہ والے ہوں گے, دین کے بڑے خادم ہوں گے, سارے فتنوں کا مقابلہ کرنے والے ہوں گے, وہ مہدی دمشق کی جامع مسجد میں مسلح پر کھڑے ہوں گے اور ان کے پیچھے لاکھوں مسلمان سب باتیں کھڑے ہوں گے. ابھی اقامت ہو رہی ہے, تب تک دیکھیں گے آسمان سے کچھ اتر رہا ہے, لوگ رک جائیں گے اور قریب آئیں گے تو دیکھیں گے عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھیں گے, نیچے آ رہے ہیں, مینانے کے قریب آ رہے ہیں, اتنے خوبصورت, سر ایسے نیچے جھکاتے ہیں تو موتیوں کے ٹکڑے گر رہے ہیں, اور اگر ایسے سر اوپر کرتے ہیں تو نور کی لہریں چہروں میں دوڑ رہی ہیں. دوستو اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام اتر جائیں گے اور سب میں آ کر کھڑے ہو جائیں گے. مہدی پیچھے آ جائیں گے, مہدی علیہ السلام پیچھے آ جائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے, آپ نبی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ کے لیے اقامت کی گئی ہے, آپ امت محمدیہ کے امام ہیں, آپ نماز پڑھائیے. چنانچہ وہ نماز مہدی پڑھائیں گے. نماز کے بعد